اور مثالیں دیکھ لو قرآن کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں قرآن میں، اور آپ نے کہا کہ میری مثالیں نہیں، کس کی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے. پہلی آیت کیا نازل ہو رہی ہے علم کی فضیلت پر؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. مجھے بتاؤ کوئی ایسا شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، وہ لکھنے اور پڑھنے کے فضائل بیان کرے گا؟ بہت مشکل ہے. پولیس بلاؤ بھائی، پولیس کا کیس ہے سیدھے سے. ابے ایسا نہ آئی جائے انگلش میں کوئی ترجمہ کر کے بول دے. پہلی آیت کیا نازل ہو رہی؟ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہے، اور یقین جانو کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ. تو قلم کے ذریعے سکھایا ہے لکھنا، تو اللہ اپنی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کس کو بیان کر رہا ہے؟ قلم کو. او بھائی یہ وہ پیغمبر بیان کر رہے ہیں جو قلم سے لکھنا نہیں جانتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ آپ کی تعلیم نہیں ہے، یہ اصل میں کس کی تعلیم ہے؟ اللہ کی تعلیم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب قلم کی اتنی ویلیو ہے، لکھنے کی اتنی ویلیو ہے، تو پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا کیوں نہیں سکھایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے ذمے قلم کی ویلیو بھی بیان کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا بھی بیان کرنا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جان لیتے، لوگ کہتے ہیں وہ بڑے زبردست اسکالر تھے. بھائی بڑے بڑے اسکالر تو ایسی اچھی اچھی باتیں کر کے جاتے ہیں. کوئی میکینک تھوڑی لکھنے پڑھنے کی فضیلت بیان کرے گا. ہمیشہ اسکالر ہی بیان کرتے ہیں پڑھائی کی فضیلت، لیکن جس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو وہ فضیلت بیان کر رہا ہو کس کی؟ قلم کی. 1400 سال کے بعد بھی آج یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں. اس قوم میں جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، قلم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ 1400 سال کے بعد بھی آج چڑھتے سورج کی طرح چمک رہا ہے کہ یہ کس کے پیغمبر ہیں؟ اللہ کے. ان کا اپنا پیغام نہیں ہے. یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں علم تھا کہ یہ نون آنا چاہیے یا الف، کیونکہ آپ نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا. اور اس سے بڑا کمال یہ کہ بھئی کاتب وحی تو جانتے ہیں نا، انہوں نے جو لکھ دیا وہ اب تک چینج نہیں ہوا ہے. تو یہ غلطی، ایسی غلطی کروائی گئی ہے جو دیکھنے میں غلطی ہے، لیکن یہ پیغام دے رہی ہے کہ جو لفظ نبی کے سامنے جیسا لکھ دیا گیا، بعد میں کسی کو اس میں چینجنگ کی اجازت نہیں تھی، اب وہی چلے گا. قرآن نے جگہ جگہ یہ چیلنج کیا، وما تخطه بیمین، کہ یہ قرآن جو ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں ایک لفظ نہیں لکھا. جس پیغمبر کی زندگی الف اور با کے فرق کے بغیر گزر جائے، تبھی تو جیسے وہی نازل ہوتی تھی نا، بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کسی صحابی کو جو لکھنا پڑھنا جانتے ان کو بلاتے تھے. زید ابن ثابت کو بلایا آپ نے، چلو بھائی لکھو. وہ کاتب وحی تھے، لکھنا جانتے تھے، وہ تو وہ لکھا کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. سورہ توبہ سے پہلے جو بسم اللہ نہیں ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس میں جنگ ہے، جہاد ہے. نا اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے سورہ انفال نازل ہوئی، سورہ توبہ نازل ہوئی. نبی نے کاتب وحی سے کہا کہ سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد لکھو. صحابی کہتے ہیں میں کنفیوز تھا کہ یہ نئی سورت ہے، یہ سورہ انفال کا حصہ ہے، اس لیے میں نے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کاتب وحی کہتے ہیں میں نے بیچ میں بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی کہ میں کنفیوز تھا کہ یہ سورہ انفال ہی ہے یا الگ نئی سورت ہے. یہ کنفیوژن جب دور ہو جائے گی تو بسم اللہ ڈال دیں گے. نبی دنیا سے چلے گئے، صحابی کنفیوز رہے، انہوں نے بسم اللہ نہیں لکھی. بعد میں سب کو ثابت ہو گیا یہ نئی صورت ہے. مجال ہے کوئی بسم اللہ بیچ میں ڈال دے، مجال ہے کوئی بسم اللہ بیچ میں ڈال دے. بھائی نبی کے دور میں جس طرح لکھا گیا اب وہ چینج کوئی ہے ایسی کتاب؟ لوگ کتاب میں لکھ دیتے ہیں نا، غلطی سے حضرت یہ رہ گئی تھی تو میں نے ڈال دیا. وہ ایک آدمی نا، اب کیا کریں، چٹکلے آ رہے ہوتے ہیں، لوگ سن کے بور ہو گئے ہوتے ہیں، لیکن مجھے آ رہا ہوتا ہے چٹکلا تو میں تو پارسل کرتا ہوں. بھائی ہمارے یہاں پارسل کا خاص انتظام ہے. بھائی بسم اللہ جہاں نہیں لکھی تو وہاں بسم اللہ ہے. تو یہ مسٹیک صحابی کی، اللہ نے اس مسٹیک کو باقی رکھا. ہے تو یہ مسٹیک صحابی کی، اللہ نے اس مسٹیک کو باقی رکھا. پتہ چل جائے کہ یہ مسٹیک کی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کروائی گئی ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کلام انسانوں کی جو ایڈیشن ہے، انسانوں کی طرف سے ایڈیٹنگ ہے، سوری انسانوں کی طرف سے ایڈیٹنگ سے یہ پاک کلام ہے. تمہارے
तुम्हारे परवरदिगार ने न तुम्हें छोड़ा है और न नाराज हुआ है, और यकीनन आगे आने वाले हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर है। और यकीन जानो कि अनकरीब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश। क्या कहेंगे? मतलब मैं हैरान हूँ कि वो तो एक क्लिप वायरल हुआ था कि जिस पर इतना हंगामा हुआ और मामलात हुए, अगर पूरी तकरीर को निकाला जाए तो पता नहीं क्या कुछ इस तकरीर के अंदर से निकलता है। और ये एक वीडियो नहीं है, आप देखेंगे दो मकामात की अलग अलग वीडियोज़ हैं, दोनों मकामात पर मौजू एक जैसा है और अल्फाज भी एक जैसे हैं। यानी एक बयान एक मजलिस में ये नहीं हुआ, ये अलग अलग जगहों पर दो बयान हुए हैं, या हो सकता है इससे भी आगे हो। तो आप इसमें देखने की मतलब हैरान होंगे कि किस तरह कोई इस तरह हुजूर की शान में अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है। ये प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लक़ब ख़ास है उम्मी, उसकी वजाहत कोई इस अंदाज से भी कर सकता है कि माअज़ल्लाह एक आमियाना अंदाज़, एक जाहिलाना अंदाज़ जिसको हम कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और हैरानगी की बात है कि अपने आप को मुफ्ती भी बंदा कहे, इतना मशहूर भी हो। अब कल एक ने कहा कि उसके तो इतने फॉलोवर्स हैं और आपके तो इतने फॉलोवर नहीं हैं, तो इतने लाख फॉलोवर्स लेकर ऐसी शर्मनाक हरकत करने से तो बेहतर है कि बंदे के कम फॉलोवर्स हों और वो नबी का दिफा करे। यहाँ तो कोई मसलक की बात नहीं हो रही, सिर्फ गैरत दिलाई जा रही है उन लोगों को कि जो बिला वजह उसको बेकसूर कहते हैं और ऐसे शख्स की बिला वजह तायीद और हिमायत करते हैं। हमेशा याद रखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अगर कोई बात करता है तो उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हम इदारों को भी कहते हैं कि आप खुद नोटिस लें इस चीज़ का, इसकी पूरी तकरीर निकलवाएं और इस तकरीर को पूरा सुनकर मुकम्मल जो फैसला बनता है वो किया जाए। क्योंकि अब जो आगे मज़ीद क्लिप्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो यूँ लगता नहीं है कि ये कोई एक दो जुमलों की बात थी या 2-3 मिनट की बात थी। ये बाकायदा तौर पर ऐसा लग रहा है कि पूरा 1-2 घंटे की जो तकरीरें हुई और बल्कि 2 मकामात पर हुई हैं, 2 अलग अलग मस्जिदें हैं, 2 अलग अलग लोग बैठे हुए पीछे। तो ये बहुत ही हैरानकुन है, अफसोसनाक है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इससे महफूज फरमाए। और ये उन लोगों के लिए शर्म की बात है कि जो बिला वजह तारिक मसूद की हिमायत कर रहे हैं और हमें जो है वो दर्स दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं कि उनको ये कर दो वो कर दो। ये आपकी क्या औकात है? भाई हमारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी भी कोई औकात नहीं है और आपके मुफ्ती मसूद की भी कोई औकात नहीं है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी शान और अज़मत है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अज़मत के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है।